بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 9 اگست کا مہینہ 2022۔ آج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے میں آپ سے مخاطب ہوں، ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے نہیں، ایک عام بندے کی حیثیت سے میں چند باتوں پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا۔ تو میں چاہوں گا کہ جب آپ لوگ میری بات سننے کے بعد پھر اس کے بارے میں آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار بھی کریں کہ کیا اس بات کو اس طرح نہیں تو دوسری طرح کس طرح ہو سکتا ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف۔ میرا آج کا مین ایک ٹاپک میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی سیاست میں عام بندے کی، جس کو ووٹر آپ کہہ سکتے ہیں، ایک پبلک پرسن، جو سمپل پبلک پرسن، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اب ایک ایشو یہ ہوا۔ دوسرا میں اس کے علاوہ بات کروں گا کہ اشرافیہ ہماری سیاست میں اس کا کیا عمل دخل ہے۔ اور تیسرا میں اس موضوع پہ بھی تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا اور روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ پاکستانی سیاست میں کون سے کردار ہیں جو منظر عام پہ رہتے ہوئے وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کون سے کردار ہیں جو بیک گراؤنڈ یا پردے کے پیچھے رہتے ہوئے وہ کیا کرتے رہتے ہیں۔ اور ہماری 70-75 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ نقصان کن کرداروں نے پاکستان اور عوام پاکستان کو پہنچایا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ٹاپک کی طرف کہ عام بندے کی پاکستانی سیاست میں کیا حیثیت ہے۔ عام بندہ پورے پاکستان کی سیاست کے علاوہ سرکاری دفتروں میں بھی اس کی بالکل حیثیت ہمارے بد نصیبی سے ہمارے پیارے ملک میں بالکل نہیں ہے۔ پاکستان کے ہر ادارے میں ایک عام بندے کے لیے مشکلات کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ وہ جہاں پہ بھی جاتا ہے بغیر سفارش اور بغیر رشوت کے، پہلے تو اس کو دفتر میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ اس کے بعد اگر وہ بہت تیز ہو، اگر وہ کوشش کر کے کسی دفتر میں داخل ہو بھی جائے، بغیر سفارش، رشوت اور ریفرنس کے پاکستانی معاشرے میں اس کا کام ناممکن کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس کا کام ہے صرف ووٹ دینا، اور بدنصیبی سے وہ ووٹ دینے کے دوران بھی اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی۔ ووٹ لیے جاتے ہیں اور پھر دل رکھنے کے لیے الیکشن کے دوران اپنی مرضی کے ڈبے جدھر تعداد چاہیں بڑھا دیتے ہیں، جدھر چاہیں تعداد کم کر دیتے ہیں۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ عام بندے کو حیثیت کیسے ملے گی۔ اب پوری دنیا میں ڈیموکریسی یا جمہوریت جس کو کہتے ہیں، اس میں ہوتا ہے کہ لوگوں کی حکومت لوگوں کے ذریعے۔ اب پاکستان میں اگر یہ آ جائے تو واہ واہ ہے، بھلے بھلے، ہم بھی جمہوریت کی تعریف کریں گے۔ تو یہاں پہ عوام کو جمہوریت کا لالی پاپ دیا جاتا ہے، مگر جمہوریت کے نام پہ نہ ہی کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، نہ صدارتی نظام ہے، نہ جمہوری نظام ہے، نہ ڈکٹیٹرشپ ہے، کچھ بھی نظام نہیں ہے۔ صرف اشرافیہ کے نظام ہے، قانون ان کے لیے ہے، وہ جدھر چاہتے ہیں قانون کو موڑ دیتے ہیں اور جدھر چاہتے ہیں اپنے مفادات کے لیے اس کو اسی طرح ترتیب دے دیتے ہیں۔ تو عام بندے کی حیثیت اس وقت بنے گی جب عام بندے پالیسی سازوں تک پہنچیں گے، اور عام بندہ جب منصوبہ سازی میں شامل ہوگا۔ اور عام بندہ منصوبہ سازی میں اشرافیہ کیوں آنے دے گی؟ تو اس کے بارے میں میری رائے میں یہ ہے کہ عام بندے کے لیے جب ماحول بنے گا، سیاست سے پیسے کا عمل دخل ختم ہوگا اور ووٹوں کی اور ان چیزوں کی خرید و فروخت ختم ہوگی اور بہت سے اداروں کی مداخلت ختم ہوگی، تو عام بندے کی اہمیت خود بخود بنتی جائے گی۔ اور اس کے حوالے سے میں سیلیوٹ پیش کرتا ہوں وزیر اعظم، سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، جنہوں نے بہت سے ایسے اقدامات کیے جہاں پہ عام بندے کی حیثیت انہوں نے
پاکستانی معاشرے میں بنانے کی کوشش کی ہے۔ جیسے عام بندے کا کوئی کام ہوتا ہے وہ ایم پی ایم این اے کے پیچھے یا سرکاری افسروں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، تو عمران خان صاحب نے سب سے بڑا قدم کیا ہے جس کی جتنا تعریف کی جائے کم ہے۔ وہ اقدام کیا تھا؟ پاکستان سٹیزن پورٹل۔ آپ پاکستان کے کسی علاقے میں بیٹھے ہیں، دنیا کے کسی علاقے میں کسی گاؤں میں بیٹھے ہیں، اس کی اتنا زیادہ اہمیت تھی جو عام بندہ سمجھتا ہے۔ اب جو اشرافیہ ہے یا جن کے ریفرنس ہیں، جن کے لنک ہیں، ان کو تو اس کی اہمیت ہی نہیں، کیونکہ ان کا کام بہت سے فون کے ذریعے ہو جاتے ہیں۔ اب جو عام بندہ لاوارث پاکستانی ہوتا ہے اس کو اس کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ سٹیزن پورٹل پہ پاکستان کے کسی بھی علاقے کسی جگہ پہ رہتے ہوئے اپنی اپلیکیشن دیتا ہے، تو اگر اس کی جب اوپر سے عمران خان صاحب نے کیا تھا، اس کی انویسٹیگیشن کرتے تھے، اس کی پوچھ گچھ ہوتی تھی، تو عام بندے کو یہ بہت بڑی سہولت تھی، جس کے بارے میں کہتا ہوں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی جتنا تعریف کی جائے کم ہے۔ 75 سالہ تاریخ میں عام بندے کے حوالے سے کسی نے سوچا ہی نہیں ہے، صرف باتیں کرنا اور چیز ہوتی ہے، سیاسی طریقے سے ووٹ لینا اور چیز ہوتی ہے۔ اب عام بندے کو انشاءاللہ پاکستانی سیاست میں جو سیاسی پارٹی اہمیت دے گی اسی کا مستقبل ہوگا، اور یہ پی ڈی ایم جو ابھی مکمل ناکام ہو رہی ہے ہر حلقے میں، تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ عام بندے کو بیوقوف سمجھتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ وہ 1970 کے ماحول میں جیسے پی ٹی وی اور وہ مختلف نیوز چینل نہیں ہوا کرتے تھے، مطلب ایک ہوتا تھا، تو وہ سمجھ کے عوام کو ابھی تک اس طرح سمجھ رہے ہیں۔ 2022 ہے، اب 2022 میں ہر بندہ باشعور ہے، تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں عام بندے کو اہمیت دینے کی کوشش کریں گی۔ اب اسی حوالے سے دوسرے بات پہ آتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں رہتے ہوئے کون سے لوگ ہیں جو پاکستان کی سیاست میں عمل دخل کرتے رہتے ہیں اور ان کا کیا کردار ہے پاکستانی سیاست میں۔ تو اس کے حوالے سے میں تو یہ کہنا چاہوں گا، پاکستان کی سیاست میں مجبوریاں بکتی ہیں، بلیک میلنگ چلتی ہے، ادارے بکتے ہیں، پروموشن اور مفادات کی جنگ لگی رہتی ہے۔ عام بندہ ووٹ ڈال کے وہ بجائے سہولیات حاصل کرنے کے لیے بد نصیبی سے پاکستان کے ماحول میں اس کا صرف استعمال کیا جاتا ہے، اس کے مفادات کی رکھوالی کوئی نہیں کرتا، اور یہ مفادات کی جنگ ہوتی ہے۔ اشرافیہ ہر ادارہ اس میں ملوث ہوتا ہے، انہوں نے خاندانی سسٹم بنا لیا ہے بد نصیبی سے، اور فیصلہ سازی میں تو کسی حد تک زیادہ عمل دخل بیوروکریسی کا ہوتا ہے۔ بیک گراؤنڈ پہ وہی چل رہے ہوتے ہیں، وہ مستقل چلتے رہتے ہیں، اپنی مرضی کی پروموشن، مرضی کے مفادات، پھر ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو بیرون ملک وزارت خارجہ کے ذریعے کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ، تو اس کے لیے پھر وہ سیاستدانوں کو اچھے عجیب مشورے بھی دیتے رہتے ہیں، ایسے مشورے جن کے ذریعے ان کی لوٹ مار کو دوام بخشا جائے۔ وہ اپنے مفادات تو حاصل کرتے ہی رہتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ سیاستدانوں کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ بھی مفادات حاصل کریں۔ جب سیاستدان عجیب طریقے سے مفادات حاصل کرتے ہیں تو ان چیزوں کے بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ والے ثبوت حاصل کر لیتے ہیں۔ جب ثبوت حاصل کر لیتے ہیں تو پھر جس مسئلے پہ جب بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے انہی ثبوتوں کی بنیاد پہ سیاستدانوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں سیاستدانوں نے اپنے ہی کمزوری کی وجہ سے مار کھائی ہے، ورنہ عوام ووٹ دیتی ہے سیاستدانوں کو تو طاقت ہوتی ہے۔ بیوروکریسی کے پاس وجہ صرف اور صرف اسی لیے کہ سیاستدان کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں درمیان میں اپنے وہ اقتدار کے دوران، جس سے ان کو پھر بیوروکریسی کو بلیک میلنگ کا موقع مل جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں تو یہی میں کہنا چاہوں گا کہ سیاستدان عوام کے مفادات کی صحیح جب کوشش کریں گے، رکھوالی کریں گے، تو عوام کی طاقت سے وہ اقتدار میں بھی آئیں گے، اقتدار میں بھی رہیں گے، اور بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کا کردار اس میں ختم ہو جائے گا، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ مگر بدنصیبی سے ہمارے پیارے ملک میں اس ٹائم بیوروکریسی راج کرتی ہے، اور وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ وہ بہت سے لوگوں کا ایک اجتماع ہوتا ہے، پاور ان کے پاس عوام کی تو بھلے نہیں ہوتی، عوام کو تو ان لوگوں نے بیوقوفی بنایا ہوا ہے۔ تو بیوروکریسی اپنی طاقت اس لیے حاصل کرتی ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کا ایک نظام، ان کی گیدرنگ ہوتی ہے، ایک ترتیب میں چلتے ہیں، اور جو کارروائی یہ لوگ ڈالتے ہیں اس کا ثبوت ہی نہیں چھوڑتے۔ وائٹ کالر کرائم اسی کو کہتے ہیں کہ جو بیوروکریسی کارروائیاں کرتی ہے ان پہ سگنیچر سیاستدانوں کے ہوتے ہیں، ان پہ معاملات، وہ سارا کالا چٹھا جو غلط ہوتا رہتا ہے، جو بھی نقصانات ہوتے رہتے ہیں، وہ سارا وزن سیاستدانوں پہ آتا ہے۔ تو بیوروکریسی اپنے آپ کو صاف شفاف ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو
میری تو اپنی ایک ذاتی رائے ہے کہ عوام پاکستان کے اللہ تعالیٰ ہی عوام پاکستان کے حال پہ رحم کر سکتے ہیں، اور دوسرا سیاستدانوں کو بھی اس حوالے سے سوچنا پڑے گا کہ اصل طاقت کا سرچشمہ خدا کے بعد عوام ہے، اور عوام جو طاقت دیتی ہے وہ سیاستدانوں کو دیتی ہے۔ ان کو اپنی طاقت کو پہچاننا پڑے گا اور اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے عوام کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ تو ہم ابھی تیسری بات پہ آتے ہیں کہ یہ جو سیاستدانوں کا ایک کھیل چلتا رہتا ہے 5 سال تک، اپنا ایک مفادات اور سلسلے، تو اس میں عام بندہ کدھر کھڑا ہے، سیاستدان کدھر ہوتے ہیں اور ادارے کدھر ہوتے ہیں؟ تو اس پہ میں بات کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں، عام بندہ ابھی میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ بہت سی باتیں بہت سے عام بندے تک بھی پہنچ جاتی ہیں، جن کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، مین سٹریم میڈیا پہ نہیں آنے دی جاتی۔ اب اس کے حوالے سے اصل حقائق تک پہنچنا، اگر انسان کے پاس تھوڑا سا عقل ہو، تھوڑی سی سوجھ بوجھ ہو نا، تو اس پہ مشکل نہیں ہوتا۔ اب عام بندہ 1 سال سے شدید پریشانی اور اضطراب کا شکار ہے، وہ 2-3 پہلو پہ، کہ بھئی عام بندہ سوچتا ہے کہ مجھے کہاں سے انصاف ملے گا؟ اگر ایک ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے اگر اس کو انصاف نہیں مل سکا، اور اس کو جب اس نے ایک چیز پہ سٹینڈ لینے کی کوشش کی، بھلے وہ سچ پہ تھا یا جھوٹ پہ تھا یا حق پرستی پہ تھا، جو عوام پاکستان کو لگتا ہے وہ بالکل حق پہ تھا، اور اس نے ایک سٹینڈ لینے کی کوشش کی ہے، اس کو ایسے اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو یہ پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ اس لیے ہماری عدلیہ پہ بھی پوری دنیا میں شکوک و شبہات کیے جاتے ہیں، ہمارے ہر ادارے پہ شکوک و شبہات کیے جاتے ہیں۔ ابھی تو حد ہو گئی ہے کہ قرض کے حوالے سے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں یہ عوام کے بارے میں سیاستدان یا سارے۔ تو وزیر اعظم کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے، سب کا وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو اس نے اپنی ایک احتجاج عوام کو ساتھ ملایا ہے، تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ ابھی وہ عمران خان جو تھوڑا سا پیچھے وقت تھا، اس میں ان لوگوں نے وزیر اعظم کو باہر پھینک دیا، اس میں کسی ادارے نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اصل میں ہم لوگ سیاست کھیلتے کھیلتے روایات کو بھول جاتے ہیں، حق سچ کو بھول جاتے ہیں، صحیح غلط کا فرق ہی بھول گئے ہیں۔ پیسے نے ہم سب کو اندھا کر دیا ہے، اور ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو خرید و فروخت عام بات بن گئی ہے۔ اس کے علاوہ پیسے کے بل بوتے پہ کچھ بھی کر لینا، کہتے ہیں یہ بہت بڑا سیاست کر لیا، بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ حیرت ہے، ایک عام بندہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ ہم جن کو اپنے ووٹ کی امانت دیتے ہیں وہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ جیسے مختلف لوگوں نے پارٹیاں بدلی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ عوام پاکستان کے حال پہ رحم کرے، اور دوسرا سیاستدانوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور وہ عوام کے بارے میں سوچیں، اور عوام کی طاقت اس وقت آئے گی جب حق اور سچ کا معاملہ ہوگا۔ ابھی اگر اس دور میڈیا کو دیکھا جائے تو یہ بھی عجیب و غریب ہے، اب ایک پیسہ چل رہا ہے، میڈیا کی 2 سمتیں بنی ہوئی ہیں۔ اگر عام بندہ کچھ چینل دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے پاکستان میں ابھی اس وقت بہت اچھا ہو رہا ہے، دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، مگر زمینی حقائق جب ہم دیکھتے ہیں تو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ تو دوسری سائیڈ پہ جب دوسرا چینل لگاؤ تو وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، تیسرا چینل لگاؤ تو کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ مگر پاکستانی عوام کی یہ خوش نصیبی ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کے ذریعے ان تک کچھ باتیں صحیح اچھے طریقے سے اور اس میں حق سچ کے ساتھ پہنچ رہی ہیں، جس کی بنیاد پہ کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں، مگر بہت سی 22 کروڑ عوام میں سے بہت سے لوگوں کو ابھی بھی دھوکے میں رکھا جا رہا ہے۔ تو عوام کا فرض بنتا ہے کہ وہ حق اور سچ کو پہچانیں اور اپنی طاقت کو پہچانیں۔ پاکستان کی سیاست، پاکستان کے اداروں اور پاکستان کے اصل وارث 22 کروڑ عوام ہے، نہ کہ کوئی بیوروکریسی، نہ کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ۔ ہم ان سب کو تنخواہ دینے والے ہیں۔ عوام پاکستان کو یہ بات سمجھ لگ گئی، اس کے بعد پاکستان کا رخ انشاءاللہ بدلی ہو جائے گا، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ عوام کے حقوق کی پاسداری کرنے والی سیاسی جماعتوں کو موقع دیا جائے گا، اور عوام پاکستان کی جذبات کی سیاست میں عکاسی کی جائے گی انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ آج کے ویلاگ میں میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔